عجب ہیں سلسلے وفا کے ایپیسوڈ 4۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے وہ اونچا لمبا مرد بے ساختہ رو رہا تھا اور اسے سمجھ نہ آئی وہ اپنے سامنے بیٹھے اس بلکتے مرد کو کیسے چپ کرائے، جبکہ اس کی اپنی آنکھیں دکھ کے آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہاں بیٹھے درجن بھر آفیسرز اور متعدد جونیئر کیڈٹس کم و بیش اسی کیفیت کا شکار تھے۔ وہ زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، ہر بڑے سے بڑے دکھ اور حادثے کو تحمل سے جھیلا تھا، سوائے اپنے بچپن کے ساتھی، جوانی کے دوست میجر حارث کی شہادت کے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے روتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ اپنے ملک کے درد میں پرملال رہتا تھا اور اس کے سینے میں اپنی مٹی کے ساکنوں کے لیے خوشیاں بانٹنے کے عزم ضرور پلتے تھے۔ اسے اپنے وطن کی سلامتی اور امن بہت عزیز تھا۔ پھر وہ یہ حق زبردستی چھیننے والوں کے لیے اشتعال آمیز ہوا تو اس سے محروم ہونے والے بے گناہوں کے لیے رویا بھی، کیونکہ وہ بلا تخصیص مذہب و قوم ہر انسان کے لیے بطور اصول انسانیت جیسے سلوک کا حق لازم سمجھتا تھا۔ جو ہوا بہت برا ہوا، اور اس کے سدے باب کے لیے ہم سب کو خواہ کہیں ہو کوشش کی تدبیر کرنی چاہیے، مگر مسئلہ تو یہی ہے کہ ایسے سانحات کا محرک بننے والے خودکش حملہ آور حادثے کے ساتھ خود کو بھی نشانہ بنا لیتے ہیں اور ان کے اصل تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ہو پاتی۔ کیپٹن احمد تعصب سے بولے۔ ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں بے خطا انسانوں کا بے وجہ بے خبری میں مر جانا، وہ بھی قدرتی نہیں، زبردستی کی موت، اس سے بڑا سانحہ یا حادثہ کیا ہوگا؟ میجر عاشر نے سبط حسن کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ سب ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں، ورنہ بیرونی سازشوں کی راہ کیسے ہموار ہوتی؟ اس کے اسباب اور وجوہات تو ہم نے از خود مہیا کی ہیں۔ اسلام آباد میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں، لاہور میں ہائی کورٹ اور ایک مذہبی اجتماع کے اندر خودکش دھماکے ہوئے، کراچی میں تو یہ صبح و شام کا کام ہے، جبکہ بلوچستان ان سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری سمتیں کیوں اور کیسے تبدیل ہوئیں؟ ہم مسلمان ہیں، مگر کیسے مسلمان جو اسلام کے لیے باعث شرمندگی ہیں؟ ایسے مسلمان جو کردار اور عمل سے خالی ہیں؟ وہ اپنی موجودہ نسلوں کو بارود کا مہلک زہر دے کر مار رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ورثے میں ملامت، شرمندگی، چور بازاری، لا قانونیت اور موت سے بدتر زندگی چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہی ملا تھا جو اپنے بچوں کو ترکے میں منتقل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہی خوف و دہشت برپا کرنے کی تربیت ملی تھی جو اس ملک کی پاکیزہ فضا کو آلودہ کر رہا ہے؟ ہم تو رحمان کے آئینے میں ڈھل کر وفا اور استقامت کے پیکر بنے تھے، پھر شیطان کے سانچے میں کیسے ڈھل گئے؟ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ میجر سبط حسن کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، ان پے در پے کارروائیوں نے مسلمانوں کا امیج تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں دنیا میں مسلمانوں کو انسانیت کے کمتر ترین اصول و ضوابط کے سب سے نچلے درجے سے بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو کہیں محمد نام کے ساتھ لگے جرم میں سفر کرنے سے روکا جاتا ہے۔ مسلمان کا تو نام اور مذہب ہی دوسرے ممالک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ امن و سلامتی کا خواب دور کہیں منہ چھپا کر رو رہا ہے، اور ایسا نفسا نفسی کا دور کہ انسان کو اگلے لمحے کی خبر نہیں کہ وہ موجود ہوگا کہ نہیں۔ وہ ملک جہاں دن دہاڑے ہزاروں لوگوں کے بیچ ایک نو عمر طالب علم ملک کی سابقہ وزیر اعظم کو گولی مار کر ختم کر سکتا ہے، وہاں عام لوگوں کے لیے ایک اجلی اور روشن صبح کا سورج تم کیسے نکالو گے؟ امن و سلامتی کا جھنڈا کیسے بلند کرو گے؟ اور خون سے لتھڑے آبلہ زدہ مزدور ہاتھوں کے لیے خوشیوں کے گلاب کہاں اگاؤ گے؟ نہیں سبط حسن، یہ وہ سرزمین ہے جہاں خواب دیکھنے کے جرم میں آنکھوں کو داغ دیا جاتا ہے۔ میجر عاشر کا لہجہ متعصب تھا، اسے اپنے خواب پورے ہوتے ناممکن لگ رہے تھے۔ میجر داؤد نے نفی میں سر ہلایا اور سبط حسن سے کہا، نہیں سبط حسن، تمہیں ہارنا نہیں ہے، حوصلے بلند رکھنے ہیں۔ میں ہاروں گا کیسے؟ میں نے تو اس خاک اور فضا سے وفاداری کا بھرپور عہد باندھا ہے، میں نے تو اس وطن کے چپے چپے کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، یہاں کے سوگوار اور اداس لوگوں کے لیے کامرانیوں اور سکھوں کا موسم سجانا ہے، خوشیوں اور مہربانیوں کی فضائیں تخلیق کرنی ہے،
مجھے معلوم ہے کہ اس پاک سرزمین پر بسنے والے ہر فرد کے دل میں اس کے اپنے خدوخال سے محروم ہوتی تہذیب اور رنگ کھوتی فضا کا دکھ موجود ہے، اور مجھے معلوم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب خواب حقیقت اوڑھ لیں گے اور امن کا جذبہ محض جذبہ نہیں رہے گا، ہمیشہ ٹھہرنے والا موسم بنے گا۔ آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ چمکے گی، رنج و ملال کے بجائے فرحت اور خوشیوں بھرے چہرے دکھائی دیں گے۔ میں اپنے حوصلوں اور ہمتوں کو انہی تمناؤں کے حصول اور اپنے لوگوں، اپنے وطن، اپنے مذہب کو نکھارنے کے لیے استعمال کروں گا۔ پرعزم لہجہ، مضبوط آواز اور حوصلہ دیتے الفاظ۔ میجر صفت حسن نے ایک بار پھر سماعتوں کو سحر زدہ کر دیا تھا اور نگاہیں تحسین آمیز انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ موجودہ حالات میں یہ روحانی انقلاب، جبکہ ہمارے افعال و کردار اس کے اہل بھی نہیں اور ہم ولی پیغمبر بھی نہیں، وہ نسخہ کیمیا قرآن پاک جس کے ہم حقدار ٹھہرے، اسے بھی بے خبری کی نظر کر دیا اور ظاہر و باطنی فکر و ذکر کا اہتمام ترک کر دیا۔ مقصد حیات اور روحانی صلاحیتوں کی تکمیل کے لیے جو واسطے حدیث و سنت اور حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہماری ذہنی و شکستی نے بھلا دیے، اور تلخیاں، ناگواریاں، صدمات، سانحات، غفلتیں ہمارا مقدر بنتی گئیں، نعمتیں اور رحمتیں ہم سے دور ہوتی گئیں، تو ہر شخص خوف و ہراس کا شکار رہنے لگا۔ دہشت، وحشت، ظلم و بربریت، فرقہ واریت نے مل جل کر ایسا درد عطا کر دیا جس کا درما ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ ایسے میں تمہارے الفاظ و عزم متاثر کن اور دل کو تسلی دینے والے لگے بھی تو یہ حقیقت کے مترادف ہیں کہ جب ذہنوں، دلوں، گھروں، شہروں کے ماحول میں امن و سکون ناپید ہو جائے تو خوشی اور سکھ کا ترانہ محض ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے اور کچھ نہیں۔ میجر عامر سنجیدہ لہجے میں بولتے گئے۔ کسی نے بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جبکہ صفت حسن نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور کچھ دیر بعد گویا ہوا، ہمارے کورس اور ٹریننگ کا اصول اولین اعتماد، مستقل مساجی اور آخری دم تک باحوصلہ رہنا ہے۔ اگر ہم جیسے محافظ اور مجاہد جو جیسا ہے ویسا رہنے دو کی بنیاد پر ہارنے لگے تو ملک و قوم کا انحصار کس پر ہوگا؟ نہیں میجر عامر، ایسے نازک موڑ قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور بہترین قومیں انہی وقتی کرائسس سے آئندہ کے لیے راہیں متعین کرتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے حال سے سبق لیتے ہوئے اور ماضی کی ملت اسلامیہ سے درس لیتے ہوئے اپنے مستقبل کے نونہالوں کی منزلیں روشن کرنی ہیں، اور دلوں میں عزم، بازوؤں میں دم، خدا پر بھروسہ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین، امید اور ایمان کی مضبوطی تھی جس سے سب نے اتفاق کیا، اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کہ خوشی و سکھ کی طلب سب کو تھی۔ وہ سب پاکستان وار ہیڈ کوارٹرز کی ایمرجنسی کال پر جمع تھے۔ آئندہ 1-2 روز میں ان کی سیاچنگ پوسٹنگ ٹرم مکمل ہونے والی تھی، پھر نئی پوسٹنگ ٹرم کا دور چلنا تھا۔ فی الحال ان سب کو ضروری ہدایات کے ساتھ اپنے کورس ٹریننگ کی کامیابی، گھر جانے کی خوشی اور مہینہ بھر کی چھٹیاں، جس پہ خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ تشکر آمیز جذبات رکھتے ہوئے وہ گزرتے دنوں میں اندرون ملک ہونے والی کشیدگی اور تباہیوں پہ اظہار خیال اور افسوس بھی کرتے تھے۔ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر چل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ کوئی رختہ ہو کہ گل ہو، کوئی شاخ ہو کہ شجر ہو، وہ ہوائے گلستاں ہے کہ سبھی بکھر رہے ہیں۔ کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطۂ زمیں پر، وہی خطۂ زمیں ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں۔ وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے، وہ فضا کو تک رہے ہیں تو آہ بھر رہے ہیں۔ کوئی اور تو نہیں ہے بس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ تم سب لوگ محاذ جنگ پہ شکست کھائے لوگوں جیسے کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ میجر نعیم بڑے خوشگوار موڈ میں آئے تھے اور ایک دم ٹھٹک کر رکے تھے۔ کچھ نہیں، تم آؤ، بس ذرا حالات دورہ پہ
بات چھڑی ہوئی ہے اور امت مسلمہ کی خستہ حالی نے سب کو مایوس و سوگوار کر دیا ہے۔ ان کے ایک ساتھی بولے، سوگوار ہونا صحیح مگر مایوسی کفر ہے، مسلمانوں کی لغت میں مایوسی کا لفظ نہیں۔ مومن کا بڑا ہتھیار ہی ہمت اور حوصلہ ہے۔ ہر میدان، ہر راہ، ہر محاذ پر عزم، حوصلہ سلامت ہو تو کامیابی تا قیامت۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولے، بالکل، یہ بات میں کہتا ہوں، آج ہم پر عذاب و گردش صحیح مگر ہم نے اپنے روز و شب کا جائزہ لے کر اس کی آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات پہ غور کیا، نہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی، نہ خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اصلاح ذات تو درکنار، ہم نے تو سوچنے کی زحمت بھی نہ کی بلکہ احکامات الہی کو بے دردی سے توڑا۔ پھر بھی خدا فرماتا ہے۔ ترجمہ، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذات کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ بس کیوں نہ کوئی ہستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، اور ہم میں ایمان و حوصلہ کی کمی ہے، اس کے جزیات کی کمی ہے۔ پھر گلا شکوہ، مایوسی، چوری پہ سینہ زوری والی بات ہے۔ ایمان و حوصلہ مضبوط، توبہ و حیا کا سلیقہ قائم، تشکر و صبر کی عادت موجود ہو تو سب درست، ہماری دینی اور دنیاوی حالتیں سنور جائیں۔ اگر ہمارے ذہنوں کی ابتری، دلوں کی پراگندگی دور ہو جائے، کیونکہ غیر ملکی ماہرین کی امداد و تحقیقات اور عالمی کمیشن کی رپورٹیں ہماری غلطیاں مٹائیں گی، نہ مسائل حل کریں گی۔ یہ ہماری خود اٹھ کر اپنے زور بازو اور اپنے طریق و عزم پر طے کرنے کے کام ہے، اور شرط وہی، عہد وفاداری، شرط استواری، حوصلہ موجود، منزل نزدیک۔ میجر سبت حسن کے الفاظ پر انہوں نے بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند کر کے با حوصلہ ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ نیکسٹ سین، اندر باہر ہوتی رہتی ہیں بارشیں، پانیوں میں ڈبوتی رہتی ہیں بارشیں، جانے کون سا دکھ ہے جو بانٹنے کو مل کے آنکھوں سے روتی رہتی ہیں بارشیں، سرزمیں دل پہ صحرا ہوتی ہے آرزو، آسمان پر سوتی رہتی ہیں بارشیں، سمندر کی گیلی ریت پہ بنے گھر کے نقش سارے دھوتی رہتی ہیں بارشیں۔ ابر موجود تھا، درختوں کے پتوں اور پھولوں کی شاخوں سے پانی قطروں کی صورت ٹپک رہا تھا۔ لان میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کی بھینی بھینی مہک نے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ سیاہ لباس پہنے چھوٹی بیٹی کو شانے سے لگائے تھپک تھپک کر سلاتے ہوئے آنسو قطرہ در قطرہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فرح کب کی سو چکی تھی، ایمن بھی اونگ رہی تھی، مگر اس کی اپنی آنکھوں سے نیند روٹی ہوئی تھی۔ جانے کتنی شبوں کے رت جگے اسے بے چین کیے ہوئے تھے، اور کتنی دوپہروں کی دھوپ آگ بن کر وجود سلگاتی رہی تھی، اور یہ کڑا موسم جس کے مزاج خفگی کا آئینہ بنا تھا، وہ بھی اس کے اندر ہوتی بارشوں سے باخبر تھا، مگر جان کر بے خبر بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے دکھ کے حوالے کر کے وہ خوش ہے؟ اس کے انداز تو ہمیشہ سے ترش و شیریں رہے تھے، کبھی نرمی، کبھی گرمی، کبھی چاہت، کبھی خفگی، مگر ایسی جان لیوا بے اعتنائی تو پہلی بار دیکھی تھی۔ جب وہ رابطہ ہونے پہ رابطہ منقطع کر دیتا تھا، خط کا جواب نہیں لکھتا تھا، فون کرتا تو اس کے سوا تمام گھر والوں سے بات کر لیتا، غم سا غم تھا جو ذہن و دل پہ طاری تھا، دکھ سا دکھ تھا جو مزاج کے تمام موسموں کو گھیرے رکھتا تھا۔ وہ خفا ہوا تھا، اور یہ خفگی بلا شبہ جواز رکھتی تھی، مگر خفگی کو دور کرنے کے حق میں وہ نہ تھا۔ کیوں؟ کیا دل سے میری طلب کم ہونے لگی، یا محبت کے موسم نے وجود پہ بسیرا کرنا چھوڑ دیا؟ وہ ساکت بیٹھی ایک ہی زاویے پہ نگاہیں مرکوز کیے سوچی جا رہی تھی۔ امبر، کتنا سرد موسم ہے، اور تم کیسے لاپرواہی سے کھڑکیاں کھولے، پردے ہٹائے، بچوں کو سامنے لٹائے بیٹھی ہو؟ خود تو بیمار ہوگی، انہیں بھی ٹھنڈ لگوا کے مصیبت سر لوگی۔ غزالہ بیگم اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہتی کھڑکیاں بند کر کے پردے گرانے لگی، پھر آگے بڑھ کر ہیٹر آن کر دیا، اور امبر
کمبل اچھی طرح بچیوں پر اڑا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگی۔ سحر چائے بنا رہی ہیں، ابھی تمہارا کپ یہیں دے جائے گی، اور یوں اداس کیوں بیٹھی ہو؟ ٹی وی لگاؤ، آج تو تمہارے ڈرامے کی پہلی قسط آن ایئر جا رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اور امبر کو بغور دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے امبر، تمہاری آنکھیں اور ناک اتنی سرخ کیوں ہیں؟ روئی ہو کیا؟ نہیں تو موسم کا اثر ہے، فلو ہو گیا ہے، سر میں بھی درد ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو امبر۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ماں ہیں میری، بھلا آپ سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں؟ اور کوئی بات ہو بھی تو آپ کو ہی بتاؤں گی۔ امبر نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا اور آنکھوں سے کئی نمکین قطرے نکل کر رخساروں پر پھسل گئے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ تشویش سے دیکھتی اس کے لیے پین کلر نکالنے لگی۔ سحر بھی 2 بڑے کپ چائے کے لا کر رکھ چکی تھی۔ سحر، پہلے گلاس میں پانی دو اپنی بھابھی کو، وہ میڈیسن لے اور بیٹھ کر ذرا سر بھی دبا دو۔ نہیں ممی، میں ٹیبلٹ کھا لوں گی تو بس ٹھیک ہو جاؤں گی، امبر نے منع کرنا چاہا۔ تم چائے پی کر خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ سحر، تم دباؤ اس کا سر، میں ذرا آذر کو دیکھوں، وہ اکیڈمی گیا ہوا تھا، بخار کی حالت میں واپس آیا ہے۔ وہ اٹھیں۔ اسے بخار تھا؟ وہ تو آ کے نہایا بھی ہے، سحر نے اچانک بتایا۔ کیا؟ بخار میں نہا لیا؟ بس یہ لڑکا مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا، صبح تو نہا کے جاتا ہے روز، اتنی سردی میں شام کو دوبارہ نہا کے نمونیا کروانا ہے اس نے، وہ غصے سے بولتی نکل گئی۔ بھابھی، آج آپ کا ڈرامہ آن ایئر ہو رہا ہے، ٹی وی لگا لوں؟ سحر نے ان کا سر دباتے ہوئے اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا۔ لگا لو، آواز ذرا آہستہ رکھنا اور تم ادھر ہی سو جانا۔ امبر نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، سحر کہہ کر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگی۔ نیکسٹ سین۔ رافعہ جب سے مل کر آئی تھی، سیدہ خاتون کے کان کھائے ہوئے تھے اور ہر چوتھے دن وہ تعریفوں کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ امی آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گی، شگفتہ تو پوری گرگرستی بنی ہوئی ہے، پہلے سی شوخی اور شرارت نہ لاپرواہی، سنجیدہ، سلیقہ شار اور سمجھدار۔ آپ کو یاد ہے جب ابو کی پوسٹنگ پنڈی ہوئی تھی اور ہماری شگفتہ کی فیملی سے تعلقات بنے تو آنٹی راہیلہ کیسے شگفتہ کے نکمے پن اور لاپرواہیوں سے عاجز تھیں، لیکن اب وہ اتنی سگڑ اور گھریلو ہے کہ یقین نہیں آتا۔ ہاں تو ہر کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جو وتیرہ میکے میں رہا وہی سسرال میں۔ آخر کو گھر گھرستی میں مہارت ہی عورت کی اولین پہچان ہے۔ سیدہ خاتون آرام سے اس پر چوٹ کر گئیں۔ آپ تو فوراً مجھ پہ اٹیک لے آتی ہیں، میری ساس سے پوچھیں ذرا، وہ کتنی قدر کرتی ہیں میری صلاحیتوں کی۔ رافعہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو خود اس کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے، فیشن کر لیے، پارٹیز اٹینڈ کر لیں اور گھر بچے ملازموں کے حوالے۔ وہی جانشین بہو مل گئی، قدردان کیسے نہ ہوں گی۔ بس آپ تو امی میرا موڈ ہی خراب کر دیتی ہیں۔ سچ سچ بتائیں، میں آپ کی سگی بیٹی ہوں؟ نہیں، ایک میراسن سے گود لیا تھا تمہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ کیا آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کے رکھی؟ رافعہ نے اندوہناک آواز میں کہا۔ تم نے کون سا پوچھا تھا؟ ان کا سکون قابل دید تھا۔ پھر بھی آپ کو بتانا تو چاہیے تھا۔ ہائے میرے غریب ماں باپ۔ وہ سچ مچ رونے لگی تو سیدہ خاتون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آئے ہائے رافع، تم بھی نیری بے وقوف ہو، اب تک بچپنے میں قید مذاق تک کو سمجھ نہیں پاتی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ مذاق؟ آپ مذاق کر رہی تھیں؟ ہائے امی، آپ کو بھی مذاق کرنا آتا ہے؟ رافعہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ اب یہ ادھر ادھر کی چھوڑو اور اپنے بھائی کا سوچو، اس کا بھی گھر بسانا ہے، کوئی تدبیر کرو۔ ارے ہاں، اصل بات تو میں بھول ہی گئی، امی شگفتہ کی ایک نند ہے، بڑی پیاری، سادہ، معصوم اور گھریلو لڑکی، ملنسار اتنی کہ کیا بتاؤں، مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے۔ آپ کہیں تو بھائی کے لیے بات کروں؟ رافعہ اچانک پرجوش ہوئی اور یہ وہ پہلی بات تھی جس میں سیدہ خاتون نے دلچسپی لی اور مکمل سنجیدگی سے رافعہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے، پھر پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے، مزاجن دھیمی اور نرم خو ہے، مگر ایک ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ چند سال پہلے اپنے کزن سے شادی ہوئی جو فوجی آفیسر تھا اور سیاچن کے محاذ پہ وہ شہید ہو گیا۔ شادی کے نام سے اب وہ دور بھاگتی ہے، لیکن بھائی نکاح ثانی کے لیے تیار ہو جائیں تو اس لڑکی کو راضی کرنا اتنا مشکل بھی نہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو،
اور ایک لڑکی میری نظر میں بھی ہے. مجھے ارسل کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سیشن میں ملی تھی. میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی پر وہ لڑکی بھی اچھی ہے. سلجھی ہوئی. تو آپ نے پوچھ گچھ کرنی تھی باتوں میں. بھائی نے دیکھا ہے اسے؟ رافعہ متجسس ہوئی. ہاں دیکھا ہے، بلکہ اس کے پیشہ ورانہ رویے اور اخلاق کی بہت تعریف کرتا ہے، مگر شادی کے لیے فی الحال انکاری ہے. انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری. آپ کسی دن میرے ساتھ شگفتہ کے ہاں چلیں اور اس کی نند کو بھی دیکھ لیجیے گا، بلکہ میں تو کہتی ہوں بھائی کو ساتھ لے چلیں گے. اچھا ہے، روبرو ہو لیں گے. کم عمر لڑکی ہے اور حد درجے توجہ کھینچنے والی پرکشش کے دیکھ کر نظر انداز نہیں کی جا سکتی. رافعہ حتمی لہجے میں بولی تھی. پھر وہ کہنے لگی، میں نے اس ڈاکٹر لڑکی کو بھی گھر آنے کی دعوت دی تھی اور شاید آج کل میں وہ آ بھی جائے. تم ایک نظر اسے بھی دیکھ لو اور میں تمہاری پسند کی اس لڑکی کو دیکھ آؤں گی. پھر دونوں کو سمران رضا کے سامنے کسی بہانے سے لا کر اس کی رائے پوچھیں گے تو اچھا رہے گا. زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے اور بلا شبہ ان کی رائے اور پسند سے بات آگے بڑھ سکتی ہے، مگر پہلے آپ انہیں ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش تو کریں تاکہ بات آگے بڑھانے میں زیادہ دقت نہ ہو. رافعہ نے کہا. یہی محاذ تو آج کل سر کر رہی ہوں، دیکھو کب کامیابی ہوتی ہے. تمہارا بھائی ابھی تو کچھ سننے پہ تیار نہیں. رافعہ ان کی بات سن کر سر ہلاتے اپنے دل میں بھائی کو راضی کرنے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگی. نیکسٹ سین. رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. رگوں میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا اور دماغ میں جیسے کوئی آتش فشاں پک رہا تھا. جو کچھ سنا تھا بلا شبہ حقیقت تھا، مگر سماعتیں اس حقیقت کے تلخ صدا نوش کے خواب ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہونا چاہتی تھی. لیکن یہ سچ تھا، کڑوا سچ، جسے تسلیم کرتے ہی اضطراب کی شدید لہر سراپے میں دوڑ گئی تھی. باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور اندر وہ اپنے وجود میں اٹھتے طوفان سے لڑ رہا تھا. وہ ایک فوجی تھا. اسے بارہا شکست کے بعد بھی ہار نہ ماننے اور پھر سے جیتنے کی کوشش کرنے کی کڑی ٹریننگ دی گئی تھی. بطور ایک مرد مجاہد کے اسے ہر مشکل کے سامنے سینہ سپر ہونے کی عادت تھی، مگر دل کے اور خون کے سب سے بڑھ کر فرض کے اصول و ضوابط اور رشتے قطعاً مختلف ہوتے ہیں، اور یہ دوسری بار تھا کہ وہ دل کے محاذ پر بری طرح زخمی ہوا تھا. پہلا موقع زخمی کے آبلہ بننے سے درد کی صورت پھوٹنے تک کا تھا، اور یہ دوسرا موقع عجیب بے حوصلہ اور تحیر زدہ کر دینے والی کیفیات کے ساتھ بہت کچھ کھو دینے کا ملال لیے ہوئے تھا. جو کچھ بھی ہوا اس کی توقع اور گمان کے 1000ویں حصے کو بھی اس کا خدشہ نہ تھا. پہلے کی طرح اب بھی محبت کھو دینے کے واہمے اور جدائی کے خدشات اسے اکثر ستایا کرتے تھے، مگر وہ سر جھٹک کر ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کیا کرتا تھا. اسما کی اپنے لیے بے پایا محبتیں، بے قراریاں، گھر اور بچوں سے شدت کا لگاؤ، سسرالی افراد اور عزیز و اقارب سے پرخلوص برتاؤ، یہ سب کسی منفی طرز عمل کے بارے میں سوچنے ہی نہ دیتا تھا. پھر وہ خود بھی محبت و اعتماد کے لازوال رشتے سے بندھا ہوا تھا. اسما اس کی محبتوں سے گریز کر نہیں سکتی تھی. پھر یہ سب کیوں کر ہوا؟ کیا محبتوں سے باندھا گیا اعتبار و وفا کا یہ بندھن اتنا کمزور تھا کہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا؟ بھول کہاں پر ہوئی؟ میری توقعات غلط تھیں یا اعتبار حد سے زیادہ کر لیا؟ اسما ٹھیک ہے یا غلط؟ میرے لیے یہ سب کہتے ہوئے کم از کم اسے ایک بار تو سوچنا چاہیے تھا میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہ وہ محبت سمجھ کیوں نہیں پائی؟ اسے میری شدت، جبر اور اپنے سامنے رکھنے کی انتہا آمیز خواہش حد سے بیجا کیسے لگنے لگی؟ میں تو تمہیں بہت خاص زاویے سے دیکھتا تھا اسما. تمہاری خفگی، خوشی، غمی بے حد اہمیت رکھتی تھی میرے نزدیک. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ گھمنڈ، غرور اور روب و دبدبے کے نشے میں چور میں مردانہ انا کا مارا ایک سفاک یا کمپلیکس زدہ شخص ہوں؟ مجھے عورتوں پہ تسلط جمانے کی عادت ہے. میں تو ایک نرم نگاہ سے پگھل جانے والا شخص ہوں. مجھے تو فقط ایک لفظ محبت سے بولا گیا مغلوب کر دیتا ہے. میں تو بہت نرم و نازک احساسات رکھنے والا، اخلاقیات کے معاملے میں انتہائی حساس مرد ہوں. عورت کسی روپ میں کسی رشتے میں ہو اسی قدر رشتے میں تھی.
میری قلبی کیفیات سے بخوبی واقف تھی، میری آتی جاتی سانسوں کی روانی تک سے باخبر تھیں۔ تم نے مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا۔ کیوں؟ ہمارا تعلق اعتماد و یقین پر مبنی تھا، اس میں بد اعتمادی اور بے یقینی کی دھند کب جمنے لگی مجھے اس کی خبر نہ ہو سکی۔ تم نے بہت اذیت دی ہے مجھے، جسے میں مر کر بھی نہیں بھلا سکتا۔ تم نے میری زندگی میں قدم رکھتے سمے مجھے کہا تھا، فیضان، زندگی ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہر سوال کے ساتھ نیا تجربہ، نیا مشاہدہ وابستہ ہے، اور ہمیں اس سوال کو حل کرنا ہے جو ملتا ہے، چاہے ہمیں اس پرچے کے سوالات آتے ہوں یا نہیں۔ ہماری کامیابی تو خندہ پیشانی سے اس کا چیلنج قبول کرنے میں ہے۔ سو کام خوش دلی سے کریں، زندگی زندہ دلی سے گزاریں، جو برا بھلا بیتا سو بیت گیا۔ خواہ ذہن پہ بوجھ لینے یا خود پہ پریشانی طاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر میں ہوں نا، آپ کی زندگی کا سکون میں لوٹاؤں گی۔ اب اتنا بڑا غم دیتے ہوئے تم نے مجھ پہ ذرا سا ترس نہیں کھایا؟ کتنی آسانی سے کہہ دیا، راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ واقعی دیر کتنی لگتی ہے؟ جو تعلقات اور محسوسات میں دراڑیں پڑ جائیں تو دیر لگتی بھی نہیں۔ فیضان احمد کا دماغ اس سرد برف موسم میں بھی آگ بن کر سلگ اٹھا اور آنکھوں میں رنج و ملال کا پانی بن کر چمک اٹھا۔ نیکسٹ سین۔ حسان کیونکہ چھوٹا تھا اس لیے جلد سو چکا تھا، مگر حنان بڑا اور سمجھدار تھا۔ پھر اسے فیضان کے ساتھ سونے کی عادت تھی، اسی لیے وہ اسما کو بہت تنگ کر رہا تھا۔ ڈریسنگ روم کے کارنر میں رکھے سنگل بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں وہ بیٹھی حنان کو بہلانے میں شدید ناکام ہو رہی تھی۔ فیضان احمد سے تلخ ہو کے اس کے قدم بنا سوچے سمجھے ڈریسنگ روم کی جانب اٹھے تھے اور فیضان احمد کو اس کے غلط رویوں کا احساس دلاتے ہوئے اپنے ہر فعل کو وہ درست سمجھ رہی تھی، مگر کتنی دیر تک؟ یہ سوچ کر قسمت اس کی نادانی اور کم عقلی پہ متاسف تھی۔ مجھے پاپا کے پاس سونا ہے، حنان مچل کر چیخا تو اسما، جو اب تک بڑے تحمل سے اس کی ضد کو دور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، طیش میں آ کر ایک زوردار تھپڑ حنان کے نازک رخسار پر جڑ دیا اور وہ حلق پھاڑ کر چلانے لگا۔ ڈریسنگ روم کے دروازے سے باہر حنان کے رونے کی آواز اور اسما کا تھپڑ فیضان کو بے چین کر گیا۔ وہ بے قرار ہو کر کھڑکی سے ہٹتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ نوب گھما کر دروازہ کھولا تو وہ چہرے پر بے حد غصہ لیے مارنے کے انداز میں حنان کو تھپک رہی تھی۔ فیضان چند قدم آگے بڑھا۔ پاپا، ہچکیاں لیتا حنان باپ کو دیکھتے ہی اس کی گرفت میں مچلا۔ اسما نے اشتعال کے عالم میں ایک تھپڑ اور اس کے پھول سے رخسار پر جڑ دیا۔ کیوں مار رہی ہو اسے؟ وہ درست انداز میں اس کا بازو پکڑ کر سختی سے بولا۔ میری مرضی، ماروں نہ ماروں یہ میرا بچہ ہے، اسما نے بری طرح غصے سے کہا۔ تمہارے بچے کا باپ میں ہوں یہ مت بھولو، فیضان نے پہلے سے زیادہ سخت انداز میں کہا۔ وہ چند منٹ تک ٹھوس انداز میں بیٹھی اسے گھورتی رہی، پھر کمبل کھینچ کر چہرے تک لے کر لیٹ گئی اور فیضان بیٹے کو کندھے سے لگائے آہستہ آہستہ تھپکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ذرا سی دیر میں حنان سو گیا تھا، جبکہ فیضان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے درد ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اسما کے یکدم پلٹا کھانے والے مساج کے متعلق سوچ کر خود الجھتا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ سمن، آج ہاسپٹل نہیں چلو گی؟ ثقلین بھائی نے اسے رف سے حلیے میں دیکھا تو اس سے پوچھا۔ نہیں بھائی، آج مجھے کہیں اور جانا ہے، لیو لی ہوئی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ شگفتہ بھابھی نے اخبار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک دوست سے ملنا ہے، امبر آئے گی تو ہم دونوں چلیں گے۔ اچھی بات ہے، ملا جلا کرو لوگوں سے، باہر گھوما پھرا کرو، انجوائے اٹ سسٹر۔ زندگی میں غم آتے ہیں مگر غموں کا مقابلہ بہادری سے کرتے ہیں، اور پھر تم ہاتھ بڑھا کر دیکھو تو صحیح، زندگی تمہیں بہت کچھ دے گی۔ بے شک کسی محاذ پر ہار بھی جائیں، مگر اس ہار کو بھی یوں قبول کریں کہ جیت کو رشک آئے، اور ہارنے کے باوجود یوں جیو جیسے جیتنے والے جیتے ہیں۔ ثقلین بھائی نے بہت مدبرانہ انداز میں شفقت آمیز لہجے میں اسے سمجھایا۔ بھائی کوشش تو کر رہی ہوں، اور اگر ایک قدم کامیاب ہو جائے تو اگلے کئی قدموں تک حوصلہ ہار جاتی ہوں۔ سمن کا لہجہ بھیگا۔ حوصلہ مت ہارو، ہم ہیں نا، تمہارا حوصلہ، ہمت اور خوشی۔ سمن یاد رکھو، ماضی
کو محض پرچھائی سمجھ کر اس میں عکس ڈھونڈتے رہنے والے اپنے ماضی میں ہی دفن ہو جاتے ہیں اور مستقبل کے لیے کچھ نہیں لے پاتے۔ ماضی خوشگوار ہو یا ناگوار، یادیں پھول ہوں یا ببول، ان سے جینے کی راہیں مستعار لی جاتی ہیں، نہ کہ درد کا اشتہار بنا کے گلے میں لٹکا لیا جاتا ہے۔ تم تو بڑی باہمت ہو، اب تک بہت حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، آئندہ اس سے بڑھ کر حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے دکھ نہیں، خوشیاں تھیں، کامیابیاں تھیں، محبتیں تھیں، اور آگے بھی تمہارے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور محبتوں کا موسم طلوع ہونے والا ہے، اس کا مجھے یقین ہے۔ خدا اگر ہم سے کوئی ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے زیادہ بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ ہماری حاجتوں، ضرورتوں اور دکھوں سے وہ ہم سے زیادہ باخبر ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور تمہارے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی۔ کیا یہ جلد یا بدیر پتہ چل جائے گا۔ شگفتہ نے شیریں لب و لہجے میں رسان سے سمجھایا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جینے کے اسباب پیدا کرنے سے جینا آتا ہے، اور خدا پر بھروسہ ہی سب کام آسان کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اندر ول پاور ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی کے امتحان تو بلا شبہ مشکل ہوتے ہی ہیں، مگر مستقل مزاجی مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ امبر مضبوط انداز میں بولی۔ وہ سب اسے دیکھنے لگے جو جانے کب آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم پتہ بھی نہیں چلا آنے کا، سمن خوشی سے گلے لگتے ہوئے بولی۔ پتہ رکھا کرو ڈیئر، ایسا نہ ہو زندگی بہت کچھ لے کر آئے اور تم پتہ نہ چلنے کے چکر میں اپنا حصہ وصول نہ سکو۔ امبر کا انداز پھر ناصح والا ہوا۔ امبر بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ شگفتہ اٹھی۔ بھابھی آج اپنے ہاتھ کا بنا 7 تہوں والا پراٹھا کھلائیں، آملیٹ کے ساتھ۔ امبر نے جھٹ فرمائش جھاڑی۔ شگفتہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتی پلٹ گئی۔ بھائی آپ سنائیں، کیسا جا رہا ہے آپ کا فلائنگ شیڈیول؟ امبر اب سکلین سے مخاطب تھی، جو چائے پی رہے تھے۔ بہت ٹف، تم تو جانتی ہو خودکش حملوں اور آئے روز کے بم دھماکوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ گورنمنٹ، ملٹری، سویلین فورسز کی جانیں عذاب میں ڈالی ہوئی ہیں۔ ہر روز ایک نیا خودکش بم دھماکہ، نیا حملہ، نئی دہشت گردی۔ ہماری ٹینشن اور ذمہ داریاں سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ملکی اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ہر طرح کی آرا اور تحفظات رکھتے ہوئے سفر کرنا یا پرواز کرنا بذات خود ایک چیلنج ہے۔ واقعی یہ تو ہے، اور جانے ہم لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ یہ سب ہمارا ہے، اسے تباہ و برباد کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نہیں، اور ایسے لوگوں کی ٹریننگ کرنے والے معصوموں کا خون اور بددعائیں اپنے سر لے رہے ہیں۔ امبر دکھ سے بولی، خدا کرے ایسے غداروں کو عقل آ جائے جو ملک و قوم کے ساتھ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ وہ گہرا سانس لے کر بولے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ امبر تم ٹھہرو گی نا؟ وہ جاتے ہوئے پلٹے۔ نہیں بھائی، فرح کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ایمن بھی میرے بغیر نہیں رہتی۔ امبر کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ اوکے، پھر کسی دن بچوں کو ساتھ لانا اور چند دن رہنا، وہ اصرار سے بولے۔ یقیناً، امبر مسکرا کر ان کے آگے ذرا سا جھکی۔ سکلین شفیق انداز میں اس کا سر تھپک کر چلے گئے۔ میں اتنی دیر بھابھی کے پاس بیٹھتی ہوں، تم فٹافٹ چل کر چینج کرو اور اس رونی صورت کو بھی ذرا چمکا لینا۔ مجھے تمہیں ساتھ لے جا کر کسی کی خوشی شیئر کرنی ہے، غم نہیں۔ امبر نے ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں اسے تیار ہونے کے لیے اکسایا، اور سمن اسے ذرا خفگی سے گھورتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ پراٹھا آپ سے زیادہ مزیدار کوئی نہیں بنا سکتا۔ امبر توصیفی انداز میں شگفتہ کو دیکھتے ہوئے پراٹھا کھانے لگی۔ اور تم سے زیادہ کوئی چڑھا نہیں سکتا، وہ مسکرائیں۔ ہائے، آپ مبالغہ سمجھی ہیں، قدر ہی نہیں لوگوں کو ہماری، وہ مصنوعی تعصب سے بولی۔ لوگوں کو ہونی بھی نہیں چاہیے، تمہاری قدر کرنے کے لیے تمہارا شوہر بہت ہے۔ شگفتہ نے اطمینان سے چھیڑا، اور امبر کے حلق میں لقمہ پھنسنے لگا اور آنکھوں میں بے ساختہ پانی جمع ہونے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آملیٹ میں نمک زیادہ ہے، اور شگفتہ ناسمجھی کی کیفیت میں رہ گئی کہ آملیٹ تو میٹھا بنا تھا، پھر نمک زیادہ کیسے ہو گیا، اور نمک کی زیادتی سے آنسو کیسے آ گئے۔ نیکسٹ سین، پنڈی کے سب سے مہنگے گفٹ سینٹر پہ رک کر اس نے 2 بہت خوبصورت گفٹ پیک کروائے، پھر ایک مشہور شاپنگ پلازے کی تمام دکانیں چھان کر 2 سوٹ بچوں والے پیک کروائے، ساتھ کیک بھی لے لیا۔ تم اتنا کچھ لے کر جا کہاں رہی ہو؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔
समन इसकी मसरूफियत से चिढ़कर बोली, फिक्र मत करो, अगवा नहीं हो रही तुम। अंबर का इत्मीनान काबिले दीद था। फिर भी पता तो चले। समन ने फिर पूछा, सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। अंबर ने आहिस्ता से गाड़ी टर्न की और कुछ देर के बाद एक खूबसूरत बंगले के वसी पोर्च में गाड़ी जा रुकी थी। पहले तो तुमने कभी बताया नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई दोस्त रहती है? समन मशकूक हुई। अब तो बता दिया है ना, और अपनी चोंच अब बंद कर लो, कहीं घर वाले सचमुच ही मुझे अगवा कुनंदा न समझ लें। अंबर ने उसे नीचे उतरते हुए तंबीह की। लाउंज का ग्लास डोर खोलते ही समन सटपटा गई। सामने ही सोफे पर कमांडर समरान रजा बैठे थे और उनके अतराफ में दरिया और अरसल थे। आगे बढ़ो, मैस्मराइज हो गई हो क्या? अंबर ने टोका दिया। समन ने कदम अंदर कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। दोनों के मुश्तरका सलाम पे उन्होंने चौंक कर सर उठाया और फिर उनके चेहरे पर बेसाख्ता हैरत और खुशी चमकी। वालेकुम सलाम, ज़ही नसीब, आज आप लोगों का मूड कैसे मेहरबान हो गया। उनके पुरजोश लहजे में हल्का सा शिकवा था। बस कमांडर साहब, घर और बच्चों की मसरूफियत में टाइम ज़रा मुश्किल से मिलता है और समन भी जॉब में हद दर्जे बिजी होती है, फिर भी हमने वादा तो निभा दिया। अंबर मुस्कुराई। ये तो है। वो खुश दिली से हंसे। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, मैं अपनी वालदा को बुलाता हूँ, वो नमाज अदा कर रही थी, अब तक फारिग हो चुकी होंगी। समरान रजा वहाँ से गए और अंबर तायराना निगाहों से घर का जायजा लेती हुई बच्चों के दरमियान बैठ गई, जबकि समन लाउंज के वस्त में पड़े टीवी के साइड में रखी गई फ्रेम शुदा तस्वीर को देख रही थी। लाइट सा मेकअप किए तीखे नकूश वाला पुरकशिश चेहरा कमांडर समरान रजा के पहलू में बड़े फख्र से मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा खातून लाउंज में दाखिल हुई। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देखकर। मैं रोज़ाना तुम्हारा इंतज़ार करती थी और अरसल भी पूछता था कि दादो डॉक्टर आंटी कब आएंगी। उन्हें बारी बारी गले लगाने के बाद वो खल्लूस से बोली, आंटी हम रोज़ सोचते थे, मगर मौसम का मजाज कभी तो अचानक बिगड़ जाता, कभी तबीयत का। आप तो जानती हैं पिंडी इस्लामाबाद का मौसम, बारिशें आईं तो लगातार और मुसलसल बरसती हैं, फिर बच्चों के साथ घर से निकलना दुश्वार होता है। आज भी बहुत मुश्किल से निकली। अंबर ने तफसीलन अपनी मजबूरी से आगाह किया। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? सैयदा खातून दिलचस्पी से बोली, जी 2 बेटियां हैं, फरहा और एमन, और शौहर साहब आर्मी में मेजर हैं, आजकल सियाचिन में पोस्टेड हैं। मेरे डैडी भी आर्मी ऑफिसर हैं और भाई भी, जबकि ससुराल में बिजनेस का राज है। अंबर ने खुद ब खुद अपना बायोडाटा बता दिया। और बेटी आप बताएं कुछ? सैयदा खातून ने बच्चों से गुफ्तगू में मशगूल समन को बुलाया। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और मैं अपने मामू के घर में पली बड़ी हूँ। मेरे ननियाली अजीज ज़्यादातर आर्मी में आला ओहदों पर पोस्टेड हैं, जबकि ससुराल जो कि ददियाल भी है, वहाँ जागीरदाराना सिस्टम के साथ जदीद रवायात भी हैं। अच्छे पढ़े लिखे रोशन ख्याल लोग हैं। समन ने बिना कुछ छुपाए बताया। माशाल्लाह, और शौहर क्या करता है? सैयदा खातून उसकी ससुराल के तस्करे पर कुछ मायूस होकर बोली, वो मेजर हैं। समन आराम से कह गई। अंबर ने कुछ खुफगी से देखा जिसे वो नज़रअंदाज कर गई। चाय और दीगर लवासमात से सजी ट्रॉली मुलाजमा रख के जा चुकी थी और कमांडर समरान रजा भी आकर उनके एक तरफ सिंगल सोफे पर बैठ चुके थे। आंटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके और बच्चों के लिए लेकर आए हैं, और प्लीज़ हमारे खलूसो मोहब्बत को पेश नज़र रखते हुए बिना इनकार किए इन्हें कबूल करें। अंबर को अचानक तहाइफ याद आए तो उन्हें देते हुए बोली, ये तो ज़्यादती है मिस अंबर, आप पहली बार हमारे घर आई और कुछ देने की बात है जहाँ तक, तो ये तो हमारा हक बनता है, ना कि आपका। कमांडर समरान रजा फौरन बोले, ये हम अपनी खुशी से लाए हैं, आपको अपना समझकर। वैसे भी पहली बार खाली हाथ आना हमें अच्छा नहीं लगा, और इसमें सब कुछ बच्चों के लिए है। समन ने कहा, बेटा तुम लोगों का खलूस और मोहब्बत अपनी जगह, मगर समरान का ये कहना ठीक है कि देने का हक हमारा बनता है, ना कि तुम लोगों का। सैयदा खातून अपने मखसूस मुशफ़िक अंदाज में बोली, अब आप लोग हमारे खलूस और मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं। समन ने उन्हें देखा। समन, आपके खलूस और मोहब्बत की बहुत कदर है हमारे दिल में, लेकिन प्लीज़ आप ये तकलीफ़ करके हमें ज़ेर बार ना करें। समरान का लहजा संजीदा था। समरान साहब, ये मैं अपने भतीजे और भतीजी के लिए लाई हूँ, आपके लिए नहीं।
اس لیے آپ کو انکار کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ امبر نے کچھ اس اپنائیت سے کہا کہ وہ مسکرا کر رہ گئے، اور پھر کھانے کے دوران کچھ اور گفتگو ہوتی رہی۔ سمن اور امبر نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور چلتے سمے ان کی محبت و میزبانی کا شکریہ ادا کیا۔ سیدہ خاتون نے سمن اور امبر کو 2 قیمتی سوٹ دیے تو وہ کچھ دیر خاموش رہ گئیں۔ آنٹی، یہ کیا ہے؟ پلیز آپ رہنے دیں۔ سمن نے بے ساختہ منع کیا۔ نہیں بیٹا، انکار نہ کرو، ہم نے تم لوگوں کی محبت قبول کی، تم ہمارے خلوص کو مانو۔ سمران بھائی، آپ یہ رکھیں، امبر نے بھی کہا۔ امبر، بھائی کہاں ہے تو اس رشتے کے تقاضے سمجھو۔ بھائیوں کا حق دینا بنتا ہے اور بہنیں لیتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تھینکس سمران بھائی، آپ کی محبتوں اور اتنا مان دینے کا بہت شکریہ۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمن، ہمت سے جینا سیکھیے، حادثات آتے رہتے ہیں اور آزمائش انہی کی ہوتی ہے جو خدا کے محبوب ہوں۔ آج آپ کا اعتماد اور مسکراتا چہرہ مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر۔ اسی طرح جیے۔ چند لمحے سمن کے پاس رک کر انہوں نے کہا تو سمن نے ایک گہرا سانس بھر کر سر اسبات میں ہلا دیا اور ارسل اور دریا کو پیار کرنے لگی۔ آنٹی، اب آپ لوگوں کی باری ہے، ہمارے ہاں ضرور آئیے گا، انہوں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تاکید کی۔ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، سیدہ خاتون نے ان کے ماتھے چومتے ہوئے کہا۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور ملنسار بھی، کتنی چاہت کر رہی تھی آنٹی ہماری۔ سمن نے دیکھتے ہوئے امبر کو کہا۔ ہاں، اور مجھے تو بچوں پر ترس آتا ہے، کتنے چھوٹے ہیں، ماں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں، اور اس کمی کو وہ کتنا محسوس کرتے ہوں گے۔ جانے خدا ان لوگوں کو کیوں جلدی واپس بلا لیتا ہے جن کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سمن کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ سمن، پلیز بی بریو۔ امبر نے لہجہ ور اسٹیئرنگ ویل سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ ہر چیز، ہر انسان اپنے وقت پر اپنے مقام سے دور ہوتا ہے، اور تم ایجوکیٹڈ ہو، سب جانتی ہو، خود کو سنبھالو، ہنسو مسکراؤ، بہت عمر پڑی ہے تمہارے سامنے، اسے خوش دلی سے جیو، اپنے لیے، ہمارے لیے، امبر نے رسان سے کہا۔ سمن ہتھیلیوں سے رگڑ کر بھیگا چہرہ صاف کرنے لگی اور گاڑی پھر سے چل پڑی۔ نیکسٹ سین۔ آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں لیدر کی قیمتی جیکٹ پہنے لینڈ کروزر کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں بڑی جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور آنکھوں میں ستاروں سی چمک، بہت کچھ پا لینے کے عزم سے سرشار سانسیں۔ کیا کچھ نہیں تھا آنے والی ساتوں کے لیے اس کے دامن دل میں۔ تنہا بیتی لمبی راتوں کے سسکتے رت جگوں کی اداس داستان، بےتاب بے قرار دل کی بے چینی کی انوکھی دل فریب کہانیاں، اور اچانک گھر آنے والی بارشوں کے جیسی نرم یادیں جو برستی تو وجود کو جل تھل کر دیتی، اور وہ جو ہر ٹیلی فونک کال میں رو رو کر کہا کرتی تھی، بس آپ آ جائیں، مجھ سے آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ خطوں میں مسلسل ایک بات لکھتی، کب آئیں گے، آ جائیں نا۔ وہ کیسے پاگل ہو اٹھے گی اسے اچانک سامنے پا کر۔ میجر سبت حسن کا دل جیسے ان تصوراتی لمحات کے اندر قید ہو گیا، اور لبوں پہ موجود مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کے اس نے آنکھیں موند لیں، اور بند پلکوں کے پیچھے فضا کا سحر انگیز سراپا ابھر کر خواب و خیال کے تمام موسم بہکانے لگا، اور دل کے آنگن میں ستارے اترنے لگے۔ نیکسٹ سین۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یک لخت ہی محبت کے موسم نے پلٹا کھایا ہے۔ وہ کتنے دنوں سے مجھ سے ناراض ہے، خفا ہے، بات نہیں کرتا، میرا حال نہیں پوچھتا، سب سے بات کرتا ہے، بیٹیوں سے اتنی دیر باتیں کرتا ہے، مگر میں جیسے اس کی زندگی میں موجود ہی نہیں۔ مجھے وہ پوچھتا تک نہیں۔ وہ ایسا سخت مزاج تو نہیں تھا، پھر کیوں ہو گیا؟ میں اسے منا کے سوری اور ایکسکیوز کے پیغام بھیج کے تھک گئی ہوں، لیکن وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا۔ فضا، وہ اتنا کٹھور کیوں بنا ہوا ہے؟ تم اسے کہو وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ سب میری ہمت سے بہت زیادہ ہے۔ اپنی عزیز دوست کے سامنے اپنا دکھ روتے ہوئے وہ بکھر گئی۔ امبر، کتنی بے وقوف ہو تم، معمولی بات پہ رو رو کے ہلکان ہو رہی ہو، اور عاشر، اس کی کیا جرت کہ وہ تم سے نہ بولے یا خود کی رکھے؟ دیکھنا کیسے کان کھینچتی ہوں۔ فضا اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی،
پھر ذرا ڈپٹنے والے انداز میں کہا، اور تم اتنی ناسمجھ تو نہ تھی کہ گھر اور باہر کے معاملات میں توازن نہ رکھ پاتی؟ تمہاری مصروفیات اپنی جگہ، مگر گھر بھی اولین ترجیح رکھتا ہے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ عاشر یہاں موجود نہیں تھا۔ تمہیں اپنا شیڈیول یوں ترتیب دینا چاہیے تھا کہ سب کام بھی آسانی سے انجام پاتے اور کسی کو شکایت بھی نہ ہوتی۔ میں کیا کروں فضا؟ کہیں نہ کہیں زیادہ مصروف ہونے سے کوئی نہ کوئی نظر انداز ہو ہی جاتا ہے، اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں جبکہ میں اپنی غلطی تسلیم بھی کر لوں، اتنی طویل ناراضگی کی کیا تک بنتی ہے؟ امبر بولی، تم غلط نہیں امبر، اور غلط یقیناً عاشر بھی نہیں، بس مسئلہ مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے۔ مجھے دیکھو، صرف حسن کے بعد کتنا گئی ہوں اپنے میکے اور سسرال کے ساتھ سکول، کالج، پھر دریس کو بھی دیکھتی ہوں۔ امبر، عورت میرڈ ہو تو اسے بہت سے رشتے رکھنے اور بہت سے حوالے دیکھنے پڑتے ہیں۔ پھر تم تو عاشر کے مزاج سے واقف ہو، وہ کیسا پریکٹیکل انسان ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ اور مقام پر مکمل توازن کے ساتھ رکھنے والا۔ وہ اپنی پرسنل لائف سے کیسے نگاہیں چرا سکتا ہے؟ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں خود اس سے بات کرتی ہوں، اور جب تک میں بات نہیں کرتی تم ذرا خاموش رہنا، فضا نے رسان سے سمجھایا۔ بہت خفا ہے، وہ نہیں مانے گا، امبر بولی۔ مان جائے گا، اور کوئی خفا نہیں ہے وہ تم سے، بس یہ شوہر حضرات کو عادت ہوتی ہے بیویوں کو منہ بنا کے دکھانے کی، فضا آرام سے بولی۔ امبر نے چند لمحے اسے غور سے دیکھتے رہنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، اور چند آنسو پلکوں کی بار پھلانگتے رخساروں پہ پھسل گئے۔ فضا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی چھوئی تو بخار کی حدت پہلے سے کچھ کم محسوس ہوئی۔ امبر، آنکھیں کھولو، یہ ٹیبلٹس کھا لو، جو تھوڑا بہت بخار کا اثر ہے ختم ہو جائے گا، پھر انجیکشن لگوا لینا۔ بس اب کوئی دوا نہیں کھانی، مجھے آرام کرنا ہے، ایسے اور بیمار ہو جاؤ گی، اور پھر بچوں کو کون سنبھالے گا؟ دونوں اتنی چڑچڑی ہو رہی ہیں تمہارے بغیر، اور یوں بیمار پڑنے، پریشان ہونے سے کیا مسائل حل ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بڑھتے ہیں، تو خواہ مصیبت سر لینے کا فائدہ؟ پھر کیا کروں؟ یوں بے حس بن کر کیسے جیوں؟ امبر سسکی۔ امبر پلیز، عاشر چند دنوں تک آ جائے گا، اس کے ورکنگ سیشن کا اینڈ ہونے والا ہے، پھر جو بھی غلط فہمی تم دونوں کے درمیان ہے اسے آرام سے بات چیت کے ذریعے آمنے سامنے بیٹھ کر دور کرنا۔ فضا کے کہنے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، تو فضا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، تم سمجھ چکی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سمجھ چکی ہوں، امبر نے سر جھکایا۔ تو پلیز یہ میڈیسن لے لو اور خود کو سنبھالو، اب میں تمہیں پریشان اور جھنجھلائی ہوئی نہ دیکھوں۔ بچوں کو توجہ دو اور خود پر بھی توجہ دو، اس لیے کہ تمہارا اپنا وجود تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، اور یہ امانت اسے اسی طرح ملنی چاہیے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے کون سی میری فکر ہے؟ وہ پھر فرسٹریشن کا شکار ہونے لگی۔ نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے، اور یوں بدگمان مت ہوا کرو۔ عاشر کتنا خفا ہو تم سے، محبت پھر بھی وہ بہت کرتا ہے۔ فضا نے عاشر کی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا۔ اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اینڈ ناؤ چیئر اپ۔ فضا نے خلوص سے اس کو گلے لگایا، اور امبر کے چہرے پر ایک مجروح سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ نیکسٹ سین۔ کھانے کی ٹیبل پر تمام گھر والے موجود تھے، اور کھانے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن فردوس بیگم نے ایک کھوجتی نگاہ اسما پہ ڈالی، جو دائیں جانب بیٹھی بڑی خاموشی سے حسان اور حنان کو چاول کھلا رہی تھی۔ انہوں نے دوسری نگاہ فیضان پر ڈالی، وہ بھی کسی کی طرف دیکھے بغیر بے دلی سے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ حالانکہ اسما اور فیضان جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ اور ایک دوسرے پہ فکرے جاری رہتے تھے، ساتھ ساتھ تیکھے جوابات اور جتاتی نگاہوں کا تبادلہ بھی ہوتا جو سب کو ہنساتا تھا۔ مگر آج خلاف مزاج وہ دونوں یوں چپ چاپ جیسے بولنے سے گناہ ہوگا، اور ایک دوسرے سے خلاف عادت احتراز سا برتا جا رہا تھا، جو انہیں چوکنا کر گیا، اور وہ گہری نگاہوں سے ان کی حرکات و سکنات نوٹ کرتی بولی، فیضان، کھانا اچھا نہیں بنا؟ بہت مزیدار بنا ہے۔ فیضان، جو اپنے پریشان کن خیالوں میں گم تھا، چونک کر بولا، تو بیٹا پرندوں کی مانند محض چکھ کیوں رہے ہو؟ پیٹ بھر کر کھاؤ۔ مجھے بھوک محسوس نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کا ساتھ دینے کو بیٹھ گیا۔ فیضان خود کو سنبھال کر بولا، بھوک کیوں نہیں؟ تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسما، فیضان کو پلیٹ میں چاول اور فش کباب ڈال کر دو، اور یہ فرنی اور قورمہ بھی آگے کرو۔
انہوں نے تحکم آمیز انداز میں کہا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسما کو مجبوراً ان کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ بھابھی آپ تو اپنے میکے جانے کا کہہ رہی تھی، پھر کیا بنا آپ کے پروگرام کا؟ آنیا کو اچانک یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ جاؤں گی 1-2 دن تک، اسما نے کہا۔ واقعی آپ جائیں گی؟ ذیشان اور آنیا حیرت سے اچھلے، پھر دوبارہ کہا۔ بھائی مان گئے؟ نہ ماننے کی کون سی بات ہے، یہ کون سا جاتی ہے؟ جب سے بیاہ کے آئی ہے رہنے تو گئی نہیں، اور جب ایک فریق اتنے صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے تو دوسرے کو خود بخود خیال ہونا چاہیے۔ پھر دوست بیگم صاف گوئی سے بولی، خیر یہ تو ہے، بھابھی واقعی بہت کم جاتی ہیں میکے، حالانکہ لڑکیاں تو بھاگ بھاگ کر جاتی ہیں اور سسرال اور شوہر سے زیادہ اہمیت میکے والوں کو دیتی ہیں۔ آنیا نے تعریف کی۔ کم جانے کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے اپنے والدین سے محبت نہیں، بلکہ شادی شدہ ہونے کے بعد بندے کے لیے گھر والوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس اہمیت کو فریق ثانی بھی سمجھے، اسما بولی۔ اس کے انداز میں واضح گلہ اور شکایت تھی جو سب نے محسوس کی۔ فیضان ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، اسے کچھ کہہ کر سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی والدین کے حقوق اپنی جگہ اور بیوی کی اپنی جگہ، دونوں میں توازن ہونا چاہیے۔ پھر دوست بیگم سنجیدگی سے بولی، اور اگر کوئی توازن رکھنا ہی نہ چاہے تو؟ عام سا لہجہ مگر الفاظ کا ہیر پھیر زبان کو سلگا گیا، اور اس سلگتی کیفیت کو ایک بار پھر تمام افراد نے محسوس کر کے اسے پھر فیضان کو دیکھا جو بے ساختہ لب بھینچ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ فیضان، تم نے میری بہو کو کچھ کہا ہے؟ پھر دوست بیگم بیٹے کو دیکھنے لگی۔ نو ممی، میں نے تو محض آپ لوگوں کے خیال سے منع کیا تھا۔ وہ قدرے سنبھل کر بولا، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں بہت لوگ ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے، اور ویسے بھی اس کے چند دن میکے رہنے سے ہم تنگ نہیں ہوں گے۔ اچھا ہے کچھ دن میکے رہ لے گی تو صحت اور موڈ بہتر ہوگا، گھر رہ رہ کے کملا گئی ہے، وہ بہو کو دیکھ کر بولی۔ مگر مسئلہ میری جاب کا بھی ہے، اسی ماہ میری پوسٹنگ کھاریاں چھاونی ہو رہی ہیں، اور سامان کی پیکنگ ملنے ملانے میں کتنے دن گزر جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، یہ کون سا مہینوں رہے گی، پھر میں اور آنیا ہیں، ہم مل کر پیکنگ کروا دیں گے، تم اسے مت روکو۔ وہ اتنے افراد سے کبھی نہیں کہتی جیسے اب کہتی رہتی ہے۔ نہ جانے کتنا دل چاہ رہا ہوگا اس کا، اور تمہارا اس سے رشتہ بہت مضبوط اور اٹوٹ ہے۔ اس گھر میں تم اس کے پہلے اور آخری خیر خواہ ہمیشہ ہو، اور یہ تمہاری۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے درمیان ایسے چھوٹے موٹے اختلافات نہ آنے دیا کرو۔ یہی معمولی اختلافات اور غیر اہم لگنے والی باتیں بعد میں بڑھتے بڑھتے بڑے اختلافات اور اہم ایشوز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جنہیں ختم کرنا بذات خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ دلوں میں رنجش اور غبار کو جمع کرنے کی عادت بہت بری ہے، اسے پنپنے نہ دو، اور محبت سے، بحث دلیل سے ایک دوسرے کو قائل کرو، نہ کہ طنز طانے اور الزامات کے تیروں سے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں رسان سے بولتی گئیں اور اسما کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ اس نے اپنے لیے اس گھر کے مکینوں کی مخلص خیرخواہی اور محبت کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا، سوائے اس ایک شخص کے جس کے خلاف دل میں بہت سا اناج جمع ہو چکا تھا۔ آپ کو کیا بتاؤں ممی، اختلافات تو اہم ہو چکے اور غبار بھی تن گئے، اتنا کہ گزشتہ رویے بھی خواب لگنے لگے۔ رشتہ بے شک مضبوط ہے مگر نازک بھی، اور جو رنجش بڑھ کر تناور درخت کی صورت اختیار کر جائے تو تعلق اٹوٹ بھی ہو، ٹوٹنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ میجر فیضان کے اندر بہت دبیز اداسی اتری تھی، مگر خود کو کمال مہارت سے کمپوز کر کے وہ فردوس بیگم کے ہاتھ تھام کر مسکرائے اور کہا، ممی آپ کو شکایت نہیں ہوگی آئندہ، اور میری بہو کو بھی نہ ہو۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں انگشت شہادت اٹھائی۔ فیضان ایک بار پھر جھوٹی مسکراہٹ لمحہ بھر چہرے پر لا کر اسبات میں سر ہلا کر باہر نکلا۔ اسما تم تیار ہو جاؤ، تمہیں ذیشان چھوڑ آئے گا۔ انہوں نے مڑ کر اسما کو دیکھا اور اسما جی اچھا کہہ کے لاؤنج کی سمت پڑی۔ نیکسٹ سین۔ رافع بس کرو بھائی، تم تو توبہ کروا دیتی ہو بندے کی۔ 1000 بار کہا ہے کہ جب بازار گھومنے کا شوق اٹھا کرے نا تو اپنے میاں کو ساتھ لے لیا کرو۔ اب مجھ بوڑھی میں اتنی سکت کہاں ہے کہ تمہارے گھنٹوں پیدل چلتے ہوئے ساتھ دے۔ سیدہ خاتون تنگ آ کر برس پڑی، ایکٹیو بنے امی، ایکٹیو، اور آپ بوڑھی کہاں ہیں، آپ تو بہت ینگ ہیں۔ وہ ہنسی، سچ کہہ رہی ہوں،
मुझ में वाकई इतना फिरने की अब हिम्मत नहीं है। तुमसे कहा भी था कि शाम को समरान आ जाए तो उसके साथ चली जाना, मगर तुम कौन सा मानती हो किसी की बात। ओफो अम्मी, भाई थके हारे आते हैं और आते ही मैं उन्हें लेकर शॉपिंग पे निकल जाऊं, अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं कौन सा अपने लिए आई हूं, आपके बच्चों की शॉपिंग है। जिसके बच्चों की भी है, बस अब जल्दी करो, और काम भी घर में मुंतजिर होंगे, और बच्चों को भी स्कूल से लेना है, उनकी छुट्टी का टाइम हो रहा है। बस अम्मी, ये आखिरी पॉइंट है, कुछ पेट पूजा कर लें फिर चलते हैं। राफिया एक मशहूर रेस्टोरेंट की लॉबी में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर मौजूद दो खवातीन को देखते ही उसकी चीख निकल गई। अरे शगुफ्ता, समन तुम, वाह सरप्राइजिंग। वो बहुत पुरजोश अंदाज में गले मिली। बहुत बेवफा हो तुम, दोनों वादा करके फिर आई नहीं। अब वो जरा हट कर बोली, राफिया मुझे पानी पिलाओ। सईदा खातून को रोशनी से यकदम अंदर आने में धुंधलाहट सी हुई तो वो बिना किसी को पहचाने और गौर किए बगैर बोली। राफिया चौंक कर मुड़ी, साथ ही समन और शगुफ्ता ने भी पलटकर उसके ताक़ुब में निगाहें दौड़ाईं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शगुफ्ता और समन फौरन उनके आगे झुकी तो उन्होंने चंद लम्हों की कोशिश के बाद पहचानते हुए शफकत और मोहब्बत से जवाब देकर उनके सर पर हाथ फेरा। अम्मी, शगुफ्ता को तो आप जानती हैं, ये शगुफ्ता की नंद है समन, बहुत प्यारी है, हर दर्जे सेंसिटिव। राफिया का अंदाज बहुत दोस्ताना था। यही वो समन है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। अब वो बहुत धीरे से बोली, समन को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरसल की मेडिकल ट्रीटमेंट में समन का बहुत खलूस और तवज्जो शामिल है, इसी ने अरसल को तिब्बी अमदाद फराहम की थी। वो नरमी से बोली और राफिया हैरत ज़दा होकर होठ सुकेड़ गई। आंटी प्लीज, वो सब मेरी ड्यूटी और फर्ज था, मेरी जगह कोई भी होता यही करता, क्योंकि इसी काम के हमें पैसे मिलते हैं। समन कुछ खफीफ सा होके बोली, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर फर्ज निभाना, वो भी मुकम्मल तुंदही और खलूस से, हर किसी को नहीं आता। समन फिर ब्लश कर गई। रेड और ऑरेंज कंट्रास्ट खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहने वो मुकम्मल मशरकी लड़की का बहुत दिलकश और खूबसूरत तासुर दे रही थी। समन, यू आर सो ब्यूटीफुल। उसके लहजे में बेपनाह सताइश उतर आई। प्लीज़ आप शुरू करें ना। समन ने फौरन खुद को मौज़ूए गुफ्तगू बनते देखकर उनकी तवज्जो टेबल पर रखे बर्गर और कोक की तरफ दिलाई। एक बात है, यहाँ पे खाना मज़ा देता है, ख़ासकर फास्ट फूड की इतनी अच्छी क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। राफिया अब खाने में मगन थी। हर शहर के खाने अपने अलग मज़े रखते हैं। तुम लाहौर जाओ और वहाँ किसी फूड पॉइंट से कुछ खा लो तो अलग और मुनफरिद मज़ा होगा, जो दुनिया में कहीं और न मिलेगा। शगुफ्ता बोली, तुम भी बोलो समन, क्या कहती हो पाकिस्तानी खानों के मुतल्लिक। सईदा खातून ने समन को बुलाया। मुझे खाने सभी अच्छे लगते हैं, बस रिज़्क़े हलाल हो, बाकी सब खुदा का बनाया है। लेकिन इस बात से मैं मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ कि पाकिस्तानी खाने जायके और ग़िज़ायत के लिहाज से नंबर 1 है। समन के लहजे में अपनी मट्टी और इसके साकिनों की मोहब्बत बोल रही थी। जियो हज़ारों साल, खुश रहो, तुम वाकई बहुत अच्छी और सच्ची लड़की हो। राफिया सदाकत से बोली, आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपकी सोच बहुत प्योर है, जो हर चीज़ को बहुत अच्छा करके दिखाती है। वो किसी ने कहा है ना, नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तुम मुझसे दोस्ती कर लो समन, मुझे खालिस लोग बड़े अच्छे लगते हैं, हर चीज़ को वेल बैलेंस्ड तरीके से देखने सोचने वाले, और तुम बिल्कुल ऐसी हो, जीनियस और एफिशिएंट। आपके बिना कहे मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में शामिल कर चुकी हूँ। फ्रेंडशिप करते हुए ये ध्यान में रखना कि एक दूसरे को इसकी खूबियों खामियों समेत कबूल करके एतमाद को बढ़ावा देना है। शगुफ्ता ने लुकमा दिया। बिल्कुल, ये तो दोस्ती का पहला असूल है। वैसे भी दोस्ती ऐसा फूल है जो हमेशा एतमाद की शाख पे खिलता है। समन मुस्कुरा के बोली, और खलूस के पानी यकीन की हवा से फलते फूलते हैं। सईदा खातून भी बोली, आंटी अरसल और दरिया कैसे हैं? समन उनकी तरफ रुक करके बोली, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस कभी कभार माँ की कमी और बाप की हद से ज़्यादा मसरूफियत को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। आंटी, आप समरान भाई को दोबारा शादी के लिए कायल करें। वो कौन सा ओवर एज हैं, अच्छी पुरकशिश पर्सनालिटी और बाइज्जत जॉब है, उन्हें तो बहुत आसानी से रिश्ता मिलेगा। शगुफ्ता ने राय दी, बहुत कोशिश करती हूँ मगर वो नहीं मानता। मानते क्यों नहीं? तो बच्चों का साथ है, ये जिंदगी गुजरेगी
اور خود ابھی ینگ ہیں. بھلے منہ سے نہ کہیں مگر شریک حیات کی کمی اور ضرورت تو محسوس ہوتی ہوگی. شگفتہ سنجیدگی سے بولی. یہی سوچ تو مجھے اندر ہی اندر چلائے رکھتی ہے مگر وہ صبر اور چپ کا ایسا روزہ رکھ کے بیٹھا ہے جو ٹوٹتا نہیں. سیدہ خاتون کا لہجہ متاسفانہ تھا جو ان کے تفکر کو نشاندہی کر رہا تھا. آپ پریشان مت ہوں، اب میں اس کام کا بیڑا اٹھا چکی ہوں تو انشاءاللہ پار لگا کے ہی چھوڑوں گی. رافعہ نے مسکراتے ہوئے ماں کو تسلی دی. ہے کوئی لڑکی نظر میں؟ شگفتہ نے دلچسپی سے پوچھا. لڑکی؟ رافعہ نے چند لمحے سمن کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا جو کوک کے ہلکے سپ لے رہی تھی، پھر مسکراتی ہوئی کہنے لگی. لڑکی تو ہے، بہت پیاری، معصوم، دل کو چھو لینے والی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی لاکھ انکار کریں اس بار ہاں ہو کے ہی رہے گی. خدا کرے ایسا ہی ہو. اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ بہت سے لوگ ایک خوشگوار زندگی جینے لگیں اور غم کے سائے کہیں تو ہلکے پڑیں. شگفتہ نے صدقے دل سے دعا دی. تمہاری دعا کی ضرورت ہے اور مدد کی بھی کہ آگے چل کر اس نئے کام میں تم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. دوستی کا اصل امتحان تو تبھی پورا ہوگا. شگفتہ کو مخاطب کرتے سمے اس کی نگاہوں نے لہجہ بھر سمن کو دیکھا تھا. تم آغاز کرو، میں سر تاپا تعاون کے لیے حاضر ہوں. بلکہ ہم سب. کیوں سمن؟ شگفتہ نے نامحسوس طریقے سے اسے بھی گفتگو میں شامل کیا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سمن اپنے دھیان میں گم بنا سمجھے بولی. اب اپنے وعدے سے پھرنا مت، رافعہ نے فوراً کہا. کون سا وعدہ؟ وہ واضح طور پر چونکی تو ان کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی اور سمن بنا کوئی مطلب اور معنی اخذ کیے جھلا کر پھر سے کوک کے مزے لینے لگی. نیکسٹ سین. پگڈنڈی نما راستے کے دونوں اطراف درختوں اور پھولوں کی بہتات تھی. ہوا بہت مست لے میں چل رہی تھی اور ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ہی رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو ماحول کو اور خوشگوار بنا رہی تھی. موبائل کی روشن سکرین پہ نگاہیں جمائے وہ جانے کس تصور میں گم تھے کہ لبوں پہ گہری مسکراہٹ نے ڈیرا جما رکھا تھا، اور ایسی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ دیکھے عرصہ گزر چکا تھا. اسی لیے ان کی جانب اٹھنے والی نگاہوں میں حیرانی اور استعجاب کی جھلک نمایاں تھی. وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ارد گرد موجود ہر فرد کے چہرے پر یہ سوال نمایاں تھا. بھائی کیا بہت خاص چیز نظر آ رہی ہے جو مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ میجر عامر کا لہجہ شگفتہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی تھا. یار ہم فوجی لوگوں کے لیے معمولی سے معمولی بات بھی بہت خاص اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر یہ تو دل اور زندگی کا معاملہ ٹھہرا جس سے وابستہ کچھ یادیں اتنی مسحور کن خوشگواریت رکھتی ہیں کہ مسکان اپنے آپ چہرے کا حصہ اور جینے کا حوالہ بن جایا کرتی ہے. میجر عاشر متبسم لہجے میں بولے اور موبائل سکرین سے نگاہیں ہٹا لیں. گویا بھابھی کو دیکھتے ہوئے ان کی یادوں میں گم تھے. میجر عامر نے قیاس آرائی کی. شادی شدہ مرد کے لیے یہی ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف بیوی کو دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے، کسی اور کو نہیں؟ اس کی وضاحت پھر کسی وقت مانگ لینا. فی الحال یہ بتاؤ تم آج گھر روانہ ہوگے یا کل؟ آج ہی، اب انتظار نہیں ہو سکتا. اتنا عرصہ گھر سے، پیرنٹ سے، بھائی بہنوں، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب سے دور رہ کے آزادی کا پروانہ ملے تو کس کافر کا دل مزید انتظار کرنے کو چاہے گا؟ آر یو آل رائٹ؟ بائی دا وے، کچھ دن قبل تک تمہارے محسوسات ایموشنل تھے. وجہ جان سکتا ہوں اگر تم برا نہ سمجھو اور اپنے پرسنلز میں دخل اندازی خیال نہ کرو. میجر عاشر نے بے ساختہ چونک کر اپنے کلیگ کو دیکھا تھا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی. بس یار تھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جس نے سب کچھ غلط کر دیا. غلط فہمی تھی جو بہرحال دور ہو گئی ہے. وہ بولا. دور ہو گئی یا دور کی گئی؟ انہوں نے وضاحت چاہی. نہ ہوئی نہ کی گئی، بس ذہن و دل نے سوچا کہ زندگی ویسے بھی بہت تھوڑی ہے، جانے آنے والا کون سا پل دور لے جائے اور بیتا ہر منظر خواب و خیال کی صورت اختیار کر لے، اور ہماری خفگی، ناراضگیاں یا غلط فہمیاں ہمارے گناہ بن کر نہ ہمارے ساتھ قبر میں داخل ہو جائیں. سو انہیں اپنی زندگی میں دور کر لینا ہی بہتر ہے. اچھی بات ہے، اور تمہاری باتوں میں کبھی کبھی تصوف کا رنگ جھلکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے تم دوسرے صفت حسن ہو، سلجھے، پاکیزہ اور مثبت انداز فکر کے مالک.
نہیں یار، صرف حسن بہت منفرد اور پیارا شخص ہے، اس جیسا کوئی اور ہو کیسے ممکن ہے؟ میں تو بہت دفعہ بہت سے لوگوں کے متعلق سوچنے، ملنے یا برتنے میں اخلاص و مہر کی ڈنڈی مار جاتا ہوں، بلکہ بعض اوقات بالکل بے مروت ہو جاتا ہوں، جبکہ صفت حسن ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، سامنے دشمن ہو یا دوست۔ اس کا سینسیبل، سنسیئرنگ، لونگ اینڈ کیئرنگ انداز کبھی نہیں بدلتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور انفرادیت ہے۔ میجر عاشر کے لہجے میں اپنے جگری دوست کی محبت اور دوستی کا خلوص بھرپور انداز میں بول رہا تھا۔ صفت حسن واقعی نہایت جینیس شخص ہے، اور کم تم بھی نہیں ہو۔ تھینکس یار، تم اچھے خیالات رکھتے ہو، اور خدا مجھے ایسا ہی رکھے جیسا تم گمان رکھتے ہو۔ وہ کسی کا قول ہے نا کہ اگر کسی کو تمہارے بارے میں اچھا گمان ہے تو اسے اچھا کر کے دکھاؤ۔ عاشر سنجیدہ لہجے میں بولا، مجھے تو جبران کے اس فلسفے نے بے حد متاثر کیا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کسی نہ کسی دن بخش دیا جائے گا، اس لیے ابھی بخشش کرو تاکہ بخشش کا موسم تمہارا ہو، نہ کہ تمہارے وارثوں کا۔ انسان کا تبدیل ہونا اچھی بات ہے، کیونکہ کائنات میں ہر چیز تغیر و تبدیل پسند ہے، لیکن یہ تبدیلی بر وقت اور مثبت ہو تو بہترین ہے، اور شکر ہے ہمارے فزیکل فیکٹر میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے۔ اور پھر یوں ہی باقی کا وقت ان دونوں نے باتوں میں گزارا۔ نیکسٹ سین۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وہ موبائل کان سے لگائی بول رہی تھی۔ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں، آپ بتائیں ڈیڈی کیسے ہیں؟ اور سمیہ آپی ادھر ہیں یا چلی گئیں؟ سمیہ ادھر ہی ہے، 1-2 دن میں جانے والی ہے، اسما بیگم نے جواب دیا۔ آپ انہیں کہیے گا ابھی رکے، میں ان سے ملنے آ رہی ہوں، اسما نے کہا۔ اچھی بات ہے، ابھی تو وہ ماموں کے گھر گئی ہوئی ہے، شام تک آئے گی۔ اوکے، پھر میں شام تک پہنچ جاؤں گی بائی ایئر، اور رہوں گی بھی، اسما نے کہہ کر موبائل بند کر دیا۔ میجر فیضان جو سٹنگ کاؤچ پہ بیٹھے جوتوں کے تسمے باندھ رہے تھے، چند لمحے تک اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور جانے کیا سوچ کر لب بھینچ لیے۔ حنان اور حسان کو جھک کر پیار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اسما نے ترچھی نگاہوں سے اپنی زندگی کے ساتھی کو دور ہوتے دیکھا تھا، اور 2 آنسو اس کی خالی اداس آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ نہ جانے کی اجازت اور جلد آنے کی تاکید، نہ کوئی الوداعی نگاہ کا پرشوق لمس، اور نہ دل کو حرارت دیتا، روح مہکاتا کوئی فکرہ۔ بیوی کے لیے کچھ نہ سہی، محبوبہ کے لیے کچھ ہوتا۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے فیضان احمد، مگر تمہیں کیا پتا محبت کیسا جذبہ ہے۔ لفظ محبت لبوں پہ سجا کے بیٹھ جانے سے محبت کے اصول نہیں آ جاتے، اور بیوی بنانے سے بیوی بن نہیں جاتی۔ اس کے لیے بیوی کو عزت، محبت اور رشتے کا اعتماد دینا پڑتا ہے، جو تمہارے پاس تھا ہی نہیں، اور جو چیز تمہارے پاس تھی ہی نہیں وہ تم مجھے کیسے دے سکتے تھے؟ رشتے بنانا الگ بات ہے، رشتے بنانا نبھانا الگ۔ نام کے رشتے بنا کر رشتے برتنا نہیں آ جاتے۔ زندگی میں بیوی کی جگہ، اس کی اہمیت کیا ہے، تم سمجھ ہی نہ سکے، نہ سمجھو گے۔ زندگی کو جینے اور برتنے کے بہت سے طریقے اور ڈھنگ ہوتے ہیں، تم انہیں جانے بغیر اپنے وضع کردہ طریقوں پہ خود بھی چلنے کے عادی ہو، دوسروں کو بھی چلانے کے۔ اور میں تمہاری اس خواہش کو اپنی زندگی پہ فوقیت کیسے دوں؟ میری زندگی کوئی فریزنگ پوائنٹ تو نہیں کہ رشتوں سے کٹ کر ایک ہی مقام پر ایک ہی انداز میں جیوں۔ تم اپنے ضوابط پہ قائم، تو میں اپنے روابط پہ نازاں، اور ان روابط و ضوابط میں الجھنوں کا سلسلہ کہاں تک چلنا ہے یا ٹوٹنا ہے، یہ تم دیکھو کہ سفر ختم ہو تو راستے گرد سے اٹھتے ہیں یا خوشبو سے لپٹتے ہیں۔ نصیبوں کا کھیل جو بھی ہوگا، اگر جدائی مقدر کو شبزاد کر دے تو پانی کس کے ہاتھ آئے گا؟ وہ گہرے سکوت کے عالم میں رنجیدہ اور افسردہ تھی۔ نیکسٹ سین۔ اپنے سیل فون پر چمکتے کانٹیکٹ نمبر کو چند ثانیے تک اس نے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر یس کر دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو یار، اور کہاں گم ہو؟ کب سے ٹرائی کر رہا تھا مگر مسلسل بزی ٹون۔ اتنے مصروف ہو کہ دوستوں سے بات کرنا بھی دشوار ہو رہا ہے؟ عاشر چھوٹتے ہی بولا تھا، اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر۔ مصروفیت تو ہے، اور تم جانتے ہو ملکی حالات۔ آج ہی نیوی وار کالج میں
2 خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں اور لاہور جی پی او کے سامنے ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس وقت یہاں رینجرز نے ہی ڈیوٹی کے فرائض سنبھالے ہوئے ہیں اور میں چونکہ چھٹی پہ لاہور آیا ہوا تھا تو مجھے فوراً طلب کر کے یہاں ہنگامی حالات میں آرمی کے عملے کو کنٹرول اور ہدایات دینے کا آرڈر ہوا تھا۔ اسی لیے صورتحال کی نزاکت اور ڈیوٹی میں مکمل انوالومنٹ کی غرض سے میں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ یہاں تک پہنچا تمہارا کہاں تک پہنچا تمہارا ڈیوٹی ٹرم؟ میجر فیضان آرمی جیپ سے بیک سائیڈ پر نکلتے ہوئے بولے۔ الحمدللہ میرا ڈیوٹی سیشن بڑے سکسیسفل انداز میں مکمل ہو گیا ہے اور میں اس وقت سفر میں ہوں، بس اگلے آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اچھا ہے، کچھ عرصہ تمہارا اب بہت ریلیکس گزرے گا اور یار لاہور کا چکر لگانا، میں فی الحال یہی ہوں۔ شور، تمہیں تو لازمی ملنا ہے، بلکہ میں اور سبت حسن اکٹھے آئیں گے، اور تم کیونکہ ڈیوٹی پر ہو تو میں کال ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، پھر دوبارہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، مگر 8 سے 9 کے درمیان کہ یہ ہمارا ڈنر ٹائم ہوتا ہے اور اسی ٹائم فراغت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ڈیوٹی آور سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میجر فیضان نے اسے نئے معمولات سے آگاہ کیا۔ تم تو بہت تھک جاتے ہوگے یار، نیند کیسے پوری کرتے ہو؟ عاشر فکر مند ہوا۔ بس یار چلتا ہے سب، اور نیند کا کیا ہے، فرض ادا ہو جائے بہت ہے۔ وہ ذرا ہنس کر بولا، پھر یکایک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، اوکے وش یو آل دا بیسٹ اینڈ گڈ لک، اللہ حافظ، اوکے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائی۔ عاشر نے اختتامی فقرہ ادا کیا اور موبائل بند کر دیا۔ میجر فیضان نے اپنا سیل بند کر کے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا۔ بارود کے مہلک استعمال سے چیتڑے اڑے انسان، گری عمارتوں کا ملبہ، تباہ شدہ کاریں، بائک اور اپنی پہچان کھوئے انسانی اجسام، موجودہ حادثے کے تباہ شدہ آثار تیزی سے مٹائے جا رہے تھے۔ مگر کیا ملکی نظام اور معاشرے کے ڈھانچے پہ لگے ذلت و عذاب کے آثار بھی مٹ سکتے ہیں؟ وہ تشویش اور دکھ سے سوچ رہا تھا اور اسے سبت حسن کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں یا عذاب الہی کہ ہماری گزشتہ زندگی میں غفلتوں، کوتاہیوں اور حق تلفیوں کا ارتکاب جو ہمیں مغفرت اور پناہ مانگنے سے بے خبر بے پرواہ کر کے گناہ گار بناتا جا رہا ہے، اور ہم دین و دنیا کے فتنوں میں نقصانات، حادثات، سانحات اور آفات ناگہانی میں مبتلا ہوتے گئے۔ اور کیا یہ زمانہ اخیر ہے جو ہم اپنے میں سے اٹھے لوگوں کے تسلط اور جبر ظلم میں پس رہے ہیں؟ جھوٹ، فریب، ریاکاری، دھوکہ دہی، بے انصافی، زناکاری، بے حیائی، فحاشی، شرم و حیا سے عاری مرد و عورت، ہم نے سوچنے کی زحمت ہی نہ کی کہ خدا ہمیں جائز و ناجائز ذرائع آمدنی اپناتے دیکھ رہا ہے۔ خدا نے ہمیں عذاب نہیں بھیجا مگر زلزلہ، سیلاب، روزانہ بم دھماکے، خودکش حملے، پے در پے سینکڑوں اموات، آٹا پانی، دودھ پھل، بجلی گیس جیسی نعمتیں ناپید ہو گئیں، امن و سکون چھن گیا، آنسو آہیں پریشانیاں مقدر ہو گئے۔ اور یہ بھی عذاب الہی، عطاب الہی کی ایک صورت ہے جس پہ غور کیے بغیر ہم موبائل فونز ہاتھوں میں لیے دن رات ٹی وی کمپیوٹر پہ گم ہیں، نہ توبہ کا خیال، نہ خامیوں کو دور کرنے کی جستجو، نہ اعمال کا جائزہ لینے، اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کا دھیان، نہ خود کو سنوارنے اور صراط مستقیم پہ چلنے کا عہد و عمل۔ ہم کیسے بے عمل، بے کردار، بے عقل لوگ ہیں جنہیں آسمانی و الہامی تحفہ قرآن پاک دیا گیا، اور ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی بجائے لپیٹ کر اونچے روشن دانوں میں سجا دیتے ہیں۔ ہم سب اپنے مقصد حیات کو بھلا چکے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں کہ ہم انسان ہو کر انسان کی غلطی پر اس کو معاف نہیں کر سکتے، وہ رب ہو کر ہمیں کیسے معاف کرتے؟ ہم غفلت سے کب جاگیں گے جب اقوام گزشتہ جیسا عذاب ہم سب کو ہڑپ کر لے گا؟ میجر فیضان کو سبت حسن کا لفظ لفظ یاد آگے رلا رہا تھا اور وہ سنجیدگی اور رنجیدگی سے اپنے اطراف میں بکھرے قیامت آثار ملبے کو دیکھ رہا تھا جس میں انسانی لوتھڑے نمایاں تھے۔ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی، میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی، روشنی بجھ گئی، آگہی سو گئی، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، ہم سے کیوں روشنی نے یہ پردہ کیا، کیوں اندھیروں نے رستوں پہ سایہ کیا۔ آؤ سوچیں ذرا، ہم بھی سوچیں ذرا، تم بھی سوچو ذرا،
آگہی سے پرے روشنی کے بنا جتنے امکان ہیں سارے مر جائیں گے، جو بھی تخلیق ہے وہ بکھر جائے گی، زندگی اپنے چہرے سے ڈر جائے گی۔ آؤ سوچیں ذرا، آؤ دیکھیں ذرا، آرزو کے ستاروں سے دم کا ہوا پرچم روشنی کس طرح پھٹ گیا، کون سا موڑ ہم سے غلط کٹ گیا، پھول رت میں خزاں کس طرح چھا گئی، بیج کیا بو گئی، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، رات کیوں ہو گئی۔ نیکسٹ سین، صفت حسن کو وہ بھولی تو کبھی بھی نہ تھی۔ انتہائی مصروفیت کے عالم میں بھی صفت حسن کا وجیح چہرہ اس کے تصور کے پردے پر مسکراتا رہتا، اور وہ یادوں کی مسحوریت میں بھی اپنے امور زندگی تندہی سے انجام دیے جاتی۔ جب سے اس کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے تب سے یہ انتظار اور بےتابی کچھ اور شدت آمیز رنگ اختیار کر گئی تھی۔ ممی، پاپا کب آئیں گے؟ 4 سالہ دریس خاصا سمجھدار تھا اور اکثر یہ سوال اس کے لبوں پہ رہتا۔ بہت جلد میرے بیٹے، بس تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ فضا اسے پیار کرتے ہوئے بولی، آپ روز یہی کہتی ہیں۔ کبھی وہ اکتا کر کہتا، بس بیٹا اب تو صرف چند دنوں کی بات ہے، پھر پاپا آپ کے پاس ہوں گے، آپ پاپا سے گیلا کرنا وہ کیوں نہیں آتے تھے؟ ممی، وہ آرمی آفیسر ہے نا، ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے اس دن فلم میں فوجی ہیرو کر رہا تھا، تو فوجی دیر سے آتے ہیں نا۔ اپنی دانست میں وہ ماں کو سمجھا رہا تھا۔ بیٹا آپ تو ماشاءاللہ بہت عقل مند ہو، سب سمجھتے ہو، پھر بھی پاپا کے لیے پریشان ہو۔ آپ بھی تو سب جانتی ہیں، پھر پاپا کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی کیوں ہیں؟ دریس نے اچانک بہت گہرا سوال کر دیا تھا۔ وہ چند ثانیے تحیر سے اپنے بچے کو دیکھتی رہی، پھر اسے بھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے مسکرا دی۔ تو بہت بولتے ہو دریس، اتنا نہ بولا کرو، اور اب آرام سے سو جاؤ، ماما کو نیند آ رہی ہے۔ فضا نے اسے خاموش کروانے کی غرض سے کہا، اور کچھ دیر بعد دریس واقعی سو گیا۔ وہ بھی کروٹ بدل کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بند ہوتی نیند سے بوجھل پلکوں کے پیچھے صفت حسن کا بھرپور دلکش سراپا جھلکنے لگا تو ایک مدھم مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھانے لگی۔ آ جاؤ صفت حسن، اب دوری سہی نہیں جاتی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بہت بے چینی سے دل نے پکارا تھا۔ پھر اس کی آنکھ ایک عجیب مانوسیت بھری خوشبو کی سانسوں میں اترنے سے کچھ دیر بعد ہی کھل گئی تھی۔ صفت حسن، اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی اور آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس پہ جھکے وجود کے چہرے کی چمک، آنکھوں سے جھلکتی مہربان نرمی اور لبوں پہ جھپ دکھاتی بہت دل آویز مسکراہٹ، یہ سب خواب و خیال نہیں، حقیقت تھا۔ صفت حسن حقیقت میں اس کے روبرو تھا۔ وہ یک لخت اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، یوں ایک دم سے مت اٹھو۔ وہ شانوں سے تھام کر اسے احتیاط سے بٹھاتے ہوئے خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ دریس کو خوب پیار کر کے ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت اچانک آ گئے آپ، کوئی اطلاع بھی نہ دی؟ فضا نے پلکیں اٹھائیں۔ تمہیں ایک دم سے حیران اور خوش دیکھنا چاہتا تھا، سرپرائز دے کر۔ وہ بولا، آپ ہاتھ منہ دھو لے، میں کھانا لاتی ہوں، اور اماں ابا کو بھی بتا دوں؟ فضا نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کھانا میں نے جہاز میں کھا لیا تھا، اور اماں ابا کو معلوم ہے، میں انہی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تم بس آرام سے میرے سامنے بیٹھی رہو، بہت ترسا ہوا ہوں یہ صورت دیکھنے کو۔ صفت حسن کے لہجے میں تمام تر شدتیں سمٹ آئیں۔ اس کے نرم گلابی صاف ستھرے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ بہت دیر تک اسے گلپاشت نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور وہ صندل کی صورت مہک اٹھی تھی۔ بے ڈول جسامت کی حالت میں بھی اس کے وجود اور چہرے کی دلکشی ماند نہیں پڑی تھی، بلکہ مامتا کے مقدس جذبے نے اسے اور بھی چمک اور نور عطا کر دیا تھا۔ اس کے شبنمی رخساروں پہ سایہ فگن سیاہ گھنی پلکیں لرز رہی تھیں، گلابی ہونٹوں پہ کپکپاہٹ تھی، اور حیا کا بہت بوجھل پن مل کر اسے مزید دلکشی عطا کر رہا تھا۔ صفت حسن اسے پورے استحقاق اور محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تم اب بھی ویسی ہی ہو، خالص، دلکش اور خوبصورت، بدیسی لباس میں دیسی لڑکی، ماڈرن ہونے کے باوجود جس کے خیالات وجود پہ مشرقی اقدار و تہذیب کی چھاپ بہت نمایاں ہوتی ہے۔ تمہاری اسی انفرادیت نے تو اسیر کیا تھا، اور سچ پوچھو تو میں تم سے دور رہ کر بہت تڑپا ہوں، تمہارے لیے بہت یاد کیا ہے تمہیں۔
اس کے لرزتے کپکپاتے وجود کو اپنے تحفظ کا حصار عطا کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، میں بھی بہت یاد کرتی رہی ہوں آپ کو، بے حد و حساب، بہت دفعہ بری طرح روئی تڑپی۔ وہ دھیرے سے بولی اور صرف حسن کے لبوں پہ تبسم بکھر گیا، محبت، یقین، اعتماد اور خوشی سے بھرپور لمس، صدیوں کی تشنگی مٹا کے دلوں کو ایک ہی تال میں رقص کرنے پہ مجبور کرتا محب اور محبوب کا اٹوٹ بندھن۔ دھڑکنیں کسی کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھیں اور سوچو افکار کا ہر سرا کسی کی بے ترتیب سانسوں سے الجھ رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر بڑی آسودہ مطمئن مسکراہٹ اور سب کچھ پا لینے کی سرشاری نشہ بن کر چمک اٹھی تھی۔ نیکسٹ سین۔ اپنے خالی کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس کے ذہن و دل میں صرف اور صرف تھکاوٹ کا احساس نمایاں تھا، مگر کمرے کے وسط تک پہنچتے ہی کسی احساس کے تحت وہ رک سا گیا تھا۔ نہ حنان کی نرم میٹھی باتیں، نہ حسان کی معصوم کلکاریاں بھرتی ہنسی، اور نہ اسما کی بلا وجہ خفکی دکھاتی ترچھی نگاہیں، کچھ بھی تو نہ تھا۔ خاموش ویران کمرہ جیسے آہیں بھر رہا تھا اپنی محرومی اور تنہائی پہ۔ صاف شفاف اور کھوٹ سے پاک محبت کا سبق غلط ٹنگ کیسے لے گیا؟ وہ وفا اور تعمر ساتھ نبھانے کے عہد جس کے گواہ تمہارے انداز تھے، آنکھیں تھیں، لہجہ اور الفاظ تھے، وہ کہاں کھو گئے؟ تم مجھ سے بدگمان کیسے ہو گئیں؟ مجھے مایوسیوں سے نکال کے اس کے پہلو میں جیسے آنت سی اٹھنے لگی۔ کیا محبت سے باندھے گئے تعلق اتنے بودے اور غیر اہم ہوتے ہیں کہ ذرا سی نظر بدلی یا دھاگا کھینچا تو سب چور؟ رشتے کانچ تو نہ تھے کہ ٹوٹے، اپنائیت سراب کیوں بنی پھر؟ اور وہ وجود جو میری ملکیت، میرے ہونے کی شناخت اور علامت تھا، وہ ناشناسا کیسے بنا؟ اسما، رشتے لباس تو نہیں ہوتے کہ اچھے لگے تو پہنا، برتا، دل بھر گیا تو اتار کر پھینک دیا۔ رشتے تو جسم میں روح کی مانند ہوتے ہیں، جو زندگی سے نکلیں تو سب مٹی کر دیں، ہستی بستی زندگی کو تہس نہس کر دیں، اور تم نے ایسا ہی کر دیا۔ میرا جرم اتنا سخت تو نہ تھا جتنی کڑی سزا تم نے مجھے سنا دی۔ میجر فیضان کی آنکھوں میں بہت سے نمکین آنسو جمع تھے اور ضبط کا موسم کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ دل سادہ کو کیا معلوم، وہ تو ہنستے چہرے کو اپنا سمجھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ اپنے دل میں عاشر سے ہم کلام تھی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوتے تو میرا دل یوں پریشان نہ رہتا۔ میں تو آپ کی محبوب بیوی تھی، نہ صرف محبوب بیوی بلکہ آپ کے بچوں کی ماں۔ ایک موقع تو عدالت بھی دیا کرتی ہے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا، آپ نے وہ بھی نہیں دیا اور سارے جرم میرے نام لکھ دیے۔ ہاتھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سینے کی داخلی سیڑھیوں کے وسط میں اس کا نیچے اترنے کو اٹھا دایاں پاؤں بڑی بے اختیاری میں ٹھہرا تھا۔ آف وائٹ اور نیوی بلو شرٹ میں اپنے مغرور، تیکھے اور وجیح نقوش لیے وہ اسے ہی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اسے اپنے کسی خیال کا منظر لگ رہا تھا، اسی لیے امبر نے کئی بار پلکیں جھپک کر اپنے تصدیق کرنی چاہی، مگر وہ بلا شبہ عاشر ہی تھا۔ چہرے پہ بڑی آسودہ مسکراہٹ لیے اسے بڑے پیارے انداز میں دیکھتا اور کہیں کسی ہلکی سی خفگی کا بھی شائبہ تک نہ تھا، بلکہ شوق و محبت کا ایک جہان لیے وہ یک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ پیچ کلر کے لباس میں کھلے بالوں کے بیچ ذرا سی مانگ نکالے بالکل صاف ستھرے چہرے کے ساتھ رف سے حلیے میں وہ مکمل اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر ملو گی نہیں؟ عاشر نے مسکرا کے کہا تھا۔ وہ بڑی بے اختیاری میں سیڑھیاں پھلانگتی اتری اور اس سے محض انچ بھر کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ جدائی کاٹ کر آ رہا ہوں، خوش ہو کر پورے دل سے ملو۔ عاشر نے اس کو استعجاب آمیز انداز میں دیکھ کر کہا۔ محبت کی دوری یا انا اور لا تعلقی کی رت؟ محبت کی دوری تو محب کو محبوب کے لیے اور بھی حساس بنا دیتی ہے۔ کچھ غلط ہو جائے،
یا کہیں زندگی کا توازن بگڑنے لگے تو تمام شک و شبہات اور انا اور خودکی سے بالاتر ہو کر بڑے سلیقے سے محبت کو سنبھالا دیا کرتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو تو نہیں بھرا کرتی۔ معافی تلافی کیے بغیر حکم سنگساری کی سزا صادر کرنا محبت کی دوری نے سکھایا ہے، اور آپ کی بشاشت اور طمانینت اسی دوری کا تحفہ ہے۔ میں جس بے حس اور بے توجہی کی فضا میں جینا سیکھ چکی ہوں، مجھے اسی میں جینے دیں۔ یہ نرم لہجہ میری سماعتوں پہ بار ہے، یہ مسکراہٹوں کے موسم میرے مساج کے لیے ہو چکے ہیں۔ مجھے محبت کا لفظ اور لمس اجنبی لگنے لگا ہے۔ دل کے رشتے نامانوس لگتے ہیں، جو گزر چکا وہ خواب تھا، اسے خواب ہی رہنے دیں۔ وہ ٹھہرے اور سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ عاشر چند سیکنڈز اسے بے یقینی کے عالم میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا تھا، بہت ناراض ہو یار؟ کوئی بات نہیں، تمہارا حق بنتا ہے خفا ہونا، لیکن پہلے مل تو لو گلے، شکوے بعد میں ہوتے رہیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کے شانوں پہ اپنے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ ڈالتا وہ اس کی شربتی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ جو رشتے اور تعلق آپ کے لیے کوئی مقام اور اہمیت رکھتے ہیں ان سے ملیں، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اور عاشر نچلا لب کاٹتا خفیف سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔